جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی رشتے ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ اے انسان، کیوں نصیب کے لکھے سے روٹھ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں دعاؤں سے نصیب بھی بدل جاتی ہیں؟ کیوں معجزوں سے یقین کھو بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ پاک ہے؟ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ہر عورت کو اتنا رنگین مزاج ضرور ہونا چاہیے کہ مرد اپنی تمام ضروریات گھر سے ہی پوری کر سکے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، وہ دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ مرد کی طاقت، دولت، معیار اس کا میک اپ ہے جو اس کی سب کمزوریوں اور برائیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ شادی کے بعد سب سے زیادہ خوش نصیب مرد وہ ہے جس کی نیک بیوی ہے، اور بدنصیب وہ ہے جو نیک بیوی کے ہوتے ہوئے باہر منہ مارے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل کر تمہیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا جانتا ہو، اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ صرف چہرے اور قد کاٹ سے مرد کبھی خوبصورت نہیں بنتا۔ حقیقت شادی شدہ مردوں کو دوسری عورت پسند آتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن عورت کو اپنے خاوند کے سوا کوئی مرد پسند نہیں آتا۔ شوہر کیسا بھی ہو، بیویاں اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگی رہتی ہیں، لیکن دوسرے مردوں کا سوچتی بھی نہیں۔ ایک خوبصورت عورت کو زیادہ عقل کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر تھوڑی سی تو ہونی چاہیے، یعنی آٹے میں نمک کے برابر۔ کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس سے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت میں منائے گا۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا ہے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے دلوں میں تو رہ سکتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں نہیں۔ خوش تو وہ رہتے ہیں جو جسموں سے محبت کرتے ہیں، روح سے محبت کرنے والوں کو اکثر تڑپتے ہی دیکھا ہے۔ اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی بھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت اور ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا رستہ جاتا ہے۔ کسی رستے کے انتہا میں انسان کا بلند رتبہ یا چھوٹا پن چھپا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کو تعلق روح اور دل سے ہوتا ہے۔ مرد مضبوط ہے، یہ بات مردوں کے ذہن میں اس طرح مضبوطی سے بٹھا دی گئی ہے کہ مرد دل کے درد کو آنسو بنا کر آنکھوں سے بہانے کے بجائے اس درد کو دل میں لے کر مر جاتا ہے، جسے لوگ ہارٹ اٹیک کا نام دے کر دفن کر دیتے ہیں۔ عورت تب تک سمجھدار ہوتی ہے جب وہ سمجھ جاتی ہے کہ میک اپ کرنے کے بجائے اس کی ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ مرد کو ہمیشہ وہ عورت ہی پسند آتی ہے
جو تھوڑا شرماتی ہو، خوبصورت ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ عورت اس مرد کی عزت ہمیشہ کرتی ہو۔ پرانے وقتوں کو زیادہ یاد نہیں کرتے، نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑتے ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں، بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا نہ قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اکڑنے والا مرد اور نظر انداز کرنے والا مرد عورت کے پاؤں میں گر کر اس سے محبت کی بھیک مانگے گا اگر عورت یہ ہنر جانتی ہو۔ مرد کو اپنی اداؤں سے دیوانہ بنانا جانتی ہو، مرد سے معافی منگوانا جانتی ہو، اسے نظر انداز کرے، اس کی طرف دیکھ کر نظریں دوسری جانب کر لے۔ کبھی کبھی درست انتخاب رستے کی توطلات کو کم کر دیتا ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرے گا۔ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ دلوں کا سکون صرف اللہ پاک کے ہی ذکر میں ہے۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔